بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں سونے کے آداب سے متعلق۔ سونے سے متعلق کچھ ایسے اہم کام، ایسی اہم سنتیں جو یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند اور نفع بخش ہوں گی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ساری امت کے لیے بے انتہا مفید اور کارآمد ہے۔ اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو برزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے اور عشاء کے بعد بات چیت نہیں کرنی چاہیے، یعنی بات چیت کرنے سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا کام، یعنی کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ذکر اذکار کچھ آپ کے ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں، جیسے ہم درود امی بتاتے ہیں، تو اس طرح کے جو اعمال ہیں بعض جن کا تعلق عشاء کے بعد سے ہے، ان کو کریں اور ان سے فارغ ہو اور بس بستر کی طرف دیکھیں۔ آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا آج کل بڑی بیماری ہے، عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور پھر باہر نکل جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے۔ یہ بڑا مرض ہے۔ عشاء کے بعد بھلا کوئی کھانے کا وقت ہے؟ عشاء کے بعد کھانے کا وقت نہیں ہے، عشاء کے بعد تو صرف آرام کا وقت ہے۔ جو لوگ عشاء کے بعد جلدی سو جاتے ہیں ان کے لیے صبح وقت پر اٹھنا، تہجد میں، فجر میں اٹھنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اور جو لوگ رات میں جلدی نہیں سوتے ان کے لیے صبح کی تہجد چھوڑیے میاں، ان کے لیے فجر میں اٹھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شہروں کی مسجدیں فجر میں بطور خاص بالکل خالی پڑی رہتی ہیں۔ آپ چلے جائیے دلی، پرانی دلی میں 4 وقتوں میں آپ کو جگہ بھی نہیں ملے گی، اور صبح کے وقت میں آپ جائیے تو وہاں آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگلی ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ بند کرو، یعنی رات کو سونے سے پہلے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دینا چاہیے اور دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ آگے ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانپ دو اور مشکیزیں باندھ دو۔ اب چونکہ مشکیزوں کا تو رواج رہا نہیں، مشکیزیں ہوتے تھے وہ بکرے کی کھال کا پورا ایک وہ ہوتا تھا، اس کو مخصوص طریقے سے بنایا جاتا تھا، اس میں پانی یا دودھ یا شہد وغیرہ اس میں رکھا جاتا تھا، یا اور اس ٹائپ کی کچھ چیزیں اس میں رکھی جاتی تھیں۔ لیکن اب تو اس کا دور نہیں رہا، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کیا جائے کہ رات کو برتنوں کو ڈھانپ دیا جائے۔ اگلی حدیث ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو، یعنی لائٹیں آف کر دو۔ ہلکی پھلکی ایسی کوئی لائٹ اگر آپ نے جلا رکھی ہے جو رات بے رات اٹھنے میں کچھ آسانی پیدا کرے، یعنی اگر آپ رات کو اٹھ رہے ہیں اور بائی دی وے کسی کو استنجا جانا ہے، یا بائی دی وے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اگر لائٹ کو آپ ہلکی کر دے رہے ہیں تو ہلکی لائٹ اگر جلا رہے ہیں، جس کو نائٹ بلب آپ کہہ سکتے ہیں، تو چلیے بہتر، لیکن جو فالتو لائٹیں ہوتی ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اچھا ایک بات سنیے، عام طور پہ یہ رواج ہے کہ لوگ رات کو اندھیرا کر کے یہ لائٹیں آف کر کے سوتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے جب وہ لائٹ آف کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نیت نہیں کرتے۔ کیوں آف کر رہے ہیں؟ نتیجہ یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، مگر سنت کی نیت نہ کرنے کے نتیجے میں سنت کے ثواب سے کہیں محرومی نہ ہو جائے۔ اس لیے جب آپ لائٹیں آف کریں تو آپ یہ نیت کریں کہ لائٹ آف کر رہے ہیں ہم اس لیے تاکہ سنت پر عمل ہو۔ اچھا، اگلی حدیث ہے جس کو بخاری ہی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کر، یعنی با وضو سویا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ با وضو سویا کرو۔
اس کی بڑی فضیلت ہے میاں، بڑے فائدے ہیں اس کے اور بڑی برکتیں ہیں، اس لیے کوشش کیجئے۔ آج کل خیر تھوڑا سردی ہے، لیکن ساری دنیا میں تو سردی نہیں ہے، ہمیں دیکھنے والے بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے وہاں سردی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو جہاں سردی بہت زیادہ ہے وہاں چلیے تھوڑا سردی سے بچنے کی وجہ سے اگر آپ فی الحال نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو نیت تو کریں کم سے کم، اگر موسم کھل جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ باوضو سوئیں گے، اور جہاں ممکن ہے سردی نہیں ہے تو وہاں کے لوگ تو بطور خاص ابھی سے اور آج ہی سے نیت کر لیں کہ آج ہی سے انشاءاللہ باوضو سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر آگے بھی گفتگو کریں گے اور ان آداب کو آگے بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے درخواست ہے کہ ہمارے کلپ کو اور ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔